جی وصحابہ ومن والا۔ اب آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کا 8واں سال پڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کا 8واں سال۔ اس سال جتنے بھی واقعات پیش آئے، بڑے اہم قسم کے واقعات پیش آئے اس میں، جن میں فتح مکہ کا شاندار ایک روشن باب بھی اسی میں شامل ہے، 8ویں سال میں، مدنی دور کے 8ویں سال میں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات ہوئے، بہت سارے معجزات جو صحابہ کرام نے جس کا نظارہ کیا، اور بہت سارے شہداء کا یہ سال ہے، آ، اور بہت عجیب قسم کے ایمان افروز واقعات جو ہیں اس میں پیش آئے۔ مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر یہاں کریں گے۔ ایک تو ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے، اور یہ غزوات ہیں، لازمات غزوات کا ذکر ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے کریں گے، الگ سے بھی کریں گے، اور ایک لسٹ بنا کے کریں گے تاکہ ہمیں یاد بھی رہ جائے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر اور اسلام کی وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3,000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس کا ذکر ہم بعد میں جا کے کریں گے۔ اس سال بہت سارے غزوات ہوئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، اسی طرح کا حنین، جنگ حنین جو ہوئی وہ بھی جو ہے وہ بہت ایمان افروز واقعات ہیں، اور بڑی سخت قسم کی یہ لڑائی ہوئی وہاں پر۔ غزوہ احد کا تو سب نے سنا ہوا، حنین کا جو ذکر ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اسی جو ہے نا اسی راستے پہ چل کے جو ہے تھا، لیکن اس میں ایک اور سبق تھا، اضافی ایک سبق تھا، تو وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پر جب بات پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، یہ جنگ موتا جو تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوا کہ رسول اللہ پاک جو ہے وہ خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا ہوا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ تھے، ساتھ میں جو ہے جعفر طیار تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے آتے ہیں، ان لوگوں کو بھیجا۔ اب یہ جو کیسر کی جو جنگ تھی، جو انگریز تھے بڑے بڑے اس وقت کے سپر پاور تھے، 1 لاکھ فوج اس نے بھیجی، اور یہ 3,000 صحابہ کرام تھے، 3,000۔ اب ہوا کیا اس جنگ میں کہ یہ جنگ جب ہوئی اس کے بعد مسلمان گئے وہاں پہ، انہوں نے دعوت دی، حضرت زید بن حارثہ نے وہاں جا کے خطاب کیا بڑا شاندار قسم کا، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد جس طرح طریقہ کار ہوا کرتا تھا کسی بھی لڑائی کا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تیر برسانا شروع کر دیے، یعنی بات ہی نہیں دیکھی کہ یہ کتنے لوگ ہیں، بس شروع کر دیا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو اس پہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ موقع پہ جو ہے وہ نیزہ لگنے سے ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح پھر انہوں نے جو ہے حضرت جعفر طیار نے جو ہے وہ جھنڈا جو علم ہوتا تھا امارت کا، وہ ان کے پاس آ گیا، انہوں نے بھی ایسے ہی بہادری دکھا کے پھر ان کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ ان کے جسم پہ 90 زخم تھے، 90 زخم ان کے جسم پہ۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کی لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ تھے، اور اس کے بعد یہ تینوں شہادت جب ان کو کا درجہ نصیب ہوا، تو اس کے بعد پھر خالد بن ولید، ان کے پاس جھنڈا آ گیا ہاتھ میں۔ تو یہ جو واقعہ ہو رہا تھا کہ کون کیسے کیسے زخمی ہوا، کس کس وار سے لگا، اس سب کا تمام کا واقعہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور تمام حجابات اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیے، اور جنگ موتا کا سارا منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا، بلکہ آپ نے اس پہ کمنٹری بھی کی، بتایا باقاعدہ سے کہ کیا ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارا واقعہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور وہ انہوں نے محفوظ رکھا۔ جب بعد میں صحابہ کرام وہاں سے واپس تشریف لائے، انہوں نے جو کچھ بتایا، صحابہ کرام نے کہا ہم تو پہلے بھی ہمیں پتا تھا، یہ رسول اللہ ہمیں سنا چکے ہیں یہ ساری خبریں۔ چنانچہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ یہ ساری سب کی شہادتوں کی جو خبر تھی آپ نے پہلے ہی دے دی تھی۔ یہ ہے وہ جس پہ کہتے ہیں اعلی حضرت کے ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور ایسی بصارت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ ہم کہتے ہیں غیب کی خبر کا
یہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، ان کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں، اور یہ تو بالکل حال کا بتا رہے تھے نا، حال سامنے جنگ وہاں ہو رہی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو، اور پھر ہمارے پیغمبر وہ تو سید الانبیاء ہیں، آپ نے ماضی کی تمام خبریں بتا دی کہ ماضی میں ہوا کیا تھا، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ہوا وہ سارا بتایا۔ آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے تو جنات وغیرہ کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، اس سے پہلے کا بتا رہا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوح اور قلم کے پیدائش سے پہلے کا بھی، وہ بھی آپ نے بتایا ہمیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ما کانا و ما یکون، عربی میں ایک ٹرم چلتی ہے کہ پیغمبر کو، اور ہم خاص کر ہمارے پیغمبر کو، اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کو ماکانا، جو کچھ بھی ہو چکا ہے ماضی میں، وہ بھی سارا بتایا ہوا ہے، وما یکون، اور جو کچھ ہوگا، یعنی کہ آپ نے بتایا مستقبل کے بارے میں۔ تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم دو باب ہمارے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دروس میں۔ ایک تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، وہ ہم پڑھیں گے، اور دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، وہ کیسے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس میں پھر یہ ساری چیزیں پڑھیں گے دوبارہ سے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ آپ نے جو ہے براہ راست آپ نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں آپ نے سنایا۔ اسی طرح وہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا جنازہ آپ نے پڑھایا باقاعدہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حجابات یہ کوئی معنی نہیں رکھتے کوئی بھی، آپ نے سارا واقعہ سنایا، لیکن یہ بڑا ہی دکھ والا واقعہ تھا، یعنی یہ کوئی خوشی کا واقعہ نہیں تھا، اس میں چونکہ آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار وہ شہید ہوئے ہیں نا، تو اس پہ جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ بہت دکھ کا اظہار کیا ہوا۔ یہ واقعہ بتا رہی ہے، دیکھیے حضرت جعفر شہید ہوئے، ان کی بیوی تھی حضرت اسما بنت عمیس، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا، میں نے بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں، اور میں اسی میں کام کر رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میرے گھر، اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار رخسار پر انور پر بہنے لگی۔ میں نے عرض کیا کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ آج لوگ سارے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا، وہ سارے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور ازواج مطہرات سے آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جب جس گھر میں میت ہو تو اس دن اس کو وہاں پہ نہیں پکانا چاہیے، اور یہ پنجاب میں تھوڑا سا اور ماحول ہے، یہاں کے پی کے کا تھوڑا سا ماحول مختلف ہے۔ اس دن ویسے کھانا نہیں بنانا چاہیے، ہم اسی حدیث کو لیتے ہیں کہ ہمیں بہتر یہ ہے کہ باہر سے جو ہے وہ لوگ کوئی کھانا بنائے اور وہ ان لوگوں کو دے، چونکہ یہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کے تو حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر سے کھانا بنا کے بندہ لے اور ان کو کھلائے، زبردستی کھلائے ان کو، گھر والوں کو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تاکید فرمائی کہ کھلاؤ ان کو، لاؤ کھانا باہر سے لاؤ پکا کے ان کو کھلاؤ، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اچھی اچھی روایت جو ہیں ہر جگہ پہ اپنے رسم اور رواج کے مطابق اس کو جو ہے وہ نبھانا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے ہماری کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ کرتے ہوتے ہیں۔ میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، لوگ بریانی کے چکروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بریانی کے دیگے جو ہے نا وہ آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور فوتگی نہیں بلکہ اس کے اوپر جو ہے جو خرچے ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ، اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ توجہ لوگوں کی ایک تو اپنے گھر میں غم آیا ہوا ہے، میت ہے گھر میں، اور دوسرے لوگوں کی کھانے کھلانے کی جو ہے نا وہ فکر رہتی ہے ان کو۔ تو اس سے جو ہے نا یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کمیونٹی آپ کی ہوتی ہے، پڑوسی ہوتے ہیں، یہ اس دن جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو کھانا بنانے سے اور آگ جلانے سے جو ہے وہ ان کو بچائے اور خود سے کھانا کھلائیں۔ خیر بہرحال یہ فقہی مسائل ہیں، پھر ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اچھا جی، اس سال میں جنگ موتا کے جو ہے تفاصیل ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غزوات میں بھی ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہم یہ کریں گے کہ صرف اس کو کیٹرائز کریں گے کہ کتنے وہ کتنے تھے، یہ کتنے تھے، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، وہ ہم سارا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس سال یہ جو 8 ہجری ہے، اس سال ایک اور جو ہے وہ سریہ ایک آیا، اس میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا۔ یہ سمندر کی طرف چلے گئے تھے یہ صحابہ کرام، اور اس کو کہتے ہیں غزوہ سیف البحر، اور اس کو غزوہ خبت بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں، یہ نام یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے جو ہے وہ کیا تھے، ان کے
लीडर थे, अमीर थे वहां पे, ठीक है, याद रखिए, अबू उबैदा बिन जर्राह, जो मशहूर तरीन सहाबों में से, सहाबा कराम में से आते हैं, याद रखिए। इनके साथ 300 सहाबा कराम थे, याद रखिए, 300 सहाबा कराम। और ये गज़वा सैफुल बहर है। ये जरा वाक्य सुना रहा हूँ आपको, कि जरा ये वाक्य सुनिएगा, अजीब वाक्य है इसलिए। और ये आप अजीब सा वाकया है, जरा देखिए, ये सहाबा कराम है। वो कहते हैं कि हम लोग जो है इसको जरिया खब्ज इसलिए भी कहते हैं, खब्ज के, इस जो सहाबा कराम थे वो पत्ते खाना लग गए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास खाने को, कुछ भी नहीं था। ये फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत से हम लोग दरख्तों के पत्ते खाने लग गए, तो अल्लाह ताला ने गैब से हमारे रिज्क का ये सामान पैदा फरमा दिया कि समंदर की मौजों ने एक इतनी बड़ी मछली साहिल समंदर पे फेंक दी, जो एक पहाड़ की मानिंद थी। चुनांचे 300 सहाबा कराम 18 दिनों तक उस मछली को खाते रहे, 18 दिनों तक, और उसकी चर्बी और अपने बदन पर मलते रहे। अब जब वहां से रवाना होने लगे तो इसका गोश्त काट काट कर मदीने तक लाए। और जब ये लोग बारगाह नबूवत में पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका इसका तस्करा किया, इस मछली का, तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए रिज़्क का सामान हुआ था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मछली का गोश्त तलब फरमाया और इसमें से कुछ तनावल भी फरमाया। ये इतनी बड़ी मछली थी कि मेरे लश्कर जो थे, हजरत अबू उबैदा ने इसकी दो पसलियां वो जमीन में गाड़ कर खड़ी कर दी, और कजावा बांध कर ऊंट उस मेहराब से अंदर गुजर गया था। यानी बंदा बैठा ऊपर ऊंट के, और तब भी वहां से गुजर सकता, इतनी बड़ी मछली थी। अच्छा, ये वाकया बुखारी शरीफ में आया हुआ है और तमाम सीरत की किताबों में लिखा भी हुआ है, ये वाला गजवा। अब ये मछली जो है आपको अभी इंटरनेट पे देख सकते हैं, जाके देखें, अभी मैं टाइम नहीं बना, मैं आपको दिखाता, वो मछली दिखाता कि ऐसी मछलियां हैं, ऐसी मछलियां जिसके नीचे से आप ऊंट पे सवार होके भी निकल सकते हैं। और ये वाकया उस वक्त, अभी ये चला, 1400 साल हो गए हैं, अब ये चला आ रहा है, किताबों में चला आ रहा है, लगता है जैसे ये कोई कहानी है, लेकिन ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो ये भी एक अजीब वाकया हुआ था उस साल। एक ही मछली को 18 दिन खाया, और 300 सहाबा कराम ने खाया, और फिर वो लाए भी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे जो है ना वो खाया। तो ये देखें, ये होता है रिज्क, रिज्क का देना, अंदाजा करें यार, कैसे दुआओं में कितना असर था इनके, इन लोगों, क्योंकि इन्होंने खजूरें, एक खजूरें खाया करते थे, एक खजूर खाते थे, पत्ते खाने लग गए थे, तो अल्लाह ताला ने कितना रहम फरमाया इन लोगों पे। अच्छा जी, इसके बाद जो है फतेह मक्का का जो वाकया है, जो अजीम तरीन जो फतह हुई है बगैर खून बहाए, ये इतनी बड़ी जो है फतह हासिल करना, ये हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो हिस्से में आया। ये फतेह मक्का का वाकया बहुत शानदार वाकया है। और यूं समझ लें कि ये जो है ना तमाम गज़ावात में सबसे बढ़कर है, चूंकि सहाबा कराम जो कि 10 साल से 8 साल हो गए थे उनको पिछड़े हुए घर से, वो लोग जो है वो आए हुए हैं, अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, अपने जायदादों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आए थे, और खाना काबा को छोड़ के आए थे, हरम पाक को छोड़ के आए थे। इसलिए जो है ये जो जब वाकया हुआ तो खुशी का एक इंतहाई जो ना अजीब समा बन गया था। उसी में फिर अंसार ने क्या कहा, जरा वो जरा सुनिएगा कि क्या हुआ। फतेह मक्का क्या वाकया, हम जो है वो जरा तफसील से नहीं पढ़ सकते, मैं जरा उस तरफ उसके जो है ना जो चीज़े चीज़े नुकात है वो सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो सुलह हुदैबिया हुआ था ना, इसमें ये मुआहदा तय पेश पाया था कि हमारे दोस्त जो होंगे वो हमारे दोस्त होंगे, जो हमारे दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है। कोई भी जो जो किसी भी यानी फरीक दूसरे फरीक के दोस्त पे हमला नहीं करेगा, एक फरीक दूसरे फरीक के दोस्त पे भी हमला नहीं करेगा। सारे जो है ना वो एक दो ग्रोह में चले गए थे। बनी खुजा जो थे, बनी खुजा, ये एक कबीला था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है इनका इल्हाक इनके साथ हुआ था। और वहां पर बनी बकर जो थे, बनी बकर के नाम से, वो लोगों ने कुफार कुरैश के साथ जो है वो इल्हाक कर लिया हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, जो कुछ किया, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें, देखें जरा, यहां भी गैब की खबर मिली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सीधा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा वो बयान फरमाती हैं कि एक रात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नबूवत में वुजू फरमा रहे थे कि एकदम बिल्कुल नागहां आपने बुलंद आवाज से 3 मरतबा फरमाया, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फिर 3 मरतबा बुलंद आवाज से आपने ये इरशाद फरमाया, नुसिरतुम नुसिरतुम या नुसिरती या नुसिरत, नुसिरत नुसिरत। आ तो ये तुम्हें मदद मिल गई, नुसिरता नुसिरता। जब आप वजू खाने से निकले तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तन्हाई में किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो इरशाद फरमाया कि ए मैमूना,
غضب ہو گیا، میرے جو حلیف ہے بنی خزاعہ ان پر بنی بکر جو کہ مشرکین کے دوست تھے انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو اس مصیبت اور بے کسی کی کے جو نا عالم میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا۔ واہ جی واہ جی واہ جی، دیکھیں ذرا یہ واقعہ دیکھیں، وہ ہے وہاں ہے وہ ادھر مکے میں، اور یہ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رات کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، تو میں نے ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے یہ جواب دیا، لبیک لبیک لبیک۔ تو سیدنا میمونہ کہتی ہے کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نے ان کی اس پردرد اور رکت انگیز فریاد کو سنا، یعنی انہوں نے کچھ شعر پڑھے یہاں پہ آ کے اور ان کو یاد دلایا، وہ واقعہ سنایا اور اپنے دکھ و درد کا اور اپنے نقصان کا بتایا کہ کتنے لوگوں کو شہید کیا ان لوگوں نے، وہ سارا واقعہ جو ہے سنایا۔ اس پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے وہاں کے، کفار قریش تھے، ان کو ایک جو ہے وہ قاصد بھیجا ان کی طرف، اور ان کو سے کہا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے دے۔ ایک بات آسان سی بات ہے، یہ امن پسندی کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کے جتنے بھی لوگ تم نے قتل کیے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دے، بس یہی چلا آ رہا ہے رسم۔ قریش جو قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے ہے، وہ جو کر رہے تھے بنی بکر، ان کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا ہے، تو بنی بکر کو الگ کرو اپنے آپ سے۔ اور تیسرا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاصد ان تین شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا نا، تو وہ ایک وہاں پہ ایک نوجوان تھا، وہ کھڑا ہو قریش کا، اس نے کہا نہ ہم مقتولین کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے، ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ انہوں نے ویسے کر دیا تھا بڑے نا جلدی میں آگے، جلد بازی میں اور اکڑ میں اور تکبر میں آگے ایسے کہہ دیا، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی اس جواب پر بہت ندامت ہوئی، اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے جا کے بتاؤ کہ ہم راضی ہیں اور کوئی حملہ نہ کرے ہمارے اوپر۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہندہ جو تھی، وہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف اور دہشت سے سہم گئے، ابو سفیان پر بہت دباؤ ڈالا کہ تم جاؤ فوراً مدینہ اور معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرو۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں وہ کیا، ابو سفیان نے کیا کیا۔ ابو سفیان یہاں پہ جب وہ تشریف لائے یہاں پہ اپنے بیٹی کے گھر آ گئے، ام حبیبہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ، ان کا ایمان دیکھے ذرا، ایمان کیا کس چیز کا نام ہے، اس کے لیے کسی بھی نہ قرآن کی آیت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی حدیث کی جو ہے ضرورت ہے، نہ ہی کسی پیشگی کوئی ادب سکھانے کی ضرورت ہے، یہ تو وہ مکتب کی کرامت ہے یا کہ کسی کی نظر ہے۔ کیا ہوا کہ سیدہ ام حبیبہ نے اپنے والد کو جو ہے اپنے اس بستر پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیا، بیٹی نے اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا۔ تو ابو سفیان حیران ہو گیا، بیٹی کیا تو مجھے بستر سے اٹھا رہی ہے؟ تو سیدنا عرض کیا کہ یہ جو بستر ہے رسول اللہ کا بستر ہے، اور تم جو ہو وہ مشرک ہو، نجس ہو، اس لیے جو ہے یہاں مجھے گوارا نہیں کہ آپ اس بستر پہ بیٹھے، جس سے ابو سفیان بہت زیادہ دکھی ہوئے، اس بات سے بہت دکھی ہوئے، اور وہ باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، ان سب حضرات نے بھی جو ہے کوئی جواب نہیں دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین وہ تھے، حسن تھے ہاں۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ اے علی تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں کیا؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ تم محمد سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارادہ اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا
اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی، تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا، اے علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار۔ اب بنی کنانہ کیا ہے؟ بنی کنانا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک بنو ہاشم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جو ان سے پہلے گزرے ہیں نا، ان کے دادا، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی کنانا کہلاتی ہے، یعنی انہی کے جو ہے وہ تربور ہوتے ہیں، اور انہی کے جو ہے نا خاندان والے ہیں قریش کے۔ تو ان کیا کرو کہ بنی کنانا کے سردار ہو تم خود، یعنی ابو سفیان کو کہا، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی بھی چارہ ہے ہی نہیں۔ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ابو سفیان جب یہ اعلان کر کے مکہ واپس ہوئے تو مکہ کے قریش نے ان سے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی، تو قریش نے سوال کیا، جب تم نے اپنے طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد نے اس کو قبول کیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ تو یہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ بہرحال یہ ابتدا ہوئی۔ احباب یاد رکھیں، ایک صحابی تھے جو کہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ ان میں سے حضرت حاطب ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کیا، جب یہاں پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جو فوج جمع کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں، آس پاس کے قبیلے بھی جمع ہو رہے ہیں، مختلف راستے سے لوگوں کو لیا جائے گا، ہزاروں لوگ جو ہیں مکہ میں داخل ہوں گے، تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو دے دیا کہ تم جا کے مکہ یہ پہنچا دو، اپنے کسی دوست کو لکھا وہ جو اب یہ تیسری خبر میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو غیب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے۔ آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو پکڑو، ٹھیک ہے جی؟ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد فوراً روانہ ہوئے اور اس خاتون کو پکڑ لیا۔ اس سے پوچھا بار بار کہ تمہارے پاس خط ہے، تمہارے پاس خط ہے؟ وہ انکار کرتی رہی، لیکن حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی آپ کی طرف دوڑا دے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، صادق اور امین ہے، تو لازمی جو ہے نا تمہارے پاس کچھ ہے۔ عورت نے مجبور ہو کے پھر اپنے بالوں کے گچھے سے جو ہے وہ نکالا، وہ خط نکالا اور وہ دے دیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں جب وہ خط پہنچا تو حضرت حاتب کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے کیوں کیا ایسے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائے، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری اور نگہداشت کرے، میرے سوا تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر اپنا ایک احسان کر دیا تاکہ وہ جو ہے وہ میرے بچوں کا خیال رکھے، اس کی ہمدردی مجھے ملے۔ یا رسول اللہ، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا، میرے اس خط سے کفار کو ہر کس کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ دیکھیں یہ ایسے پیغمبر ہے شفیق۔ مگر حضرت عمر نے فرمایا، مجھے جناب مجھے حکم دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیے ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ تم جو چاہے کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بھی رونے لگ گئے کہ یہ کیا ہے؟ اور اللہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ بے شک ہمیں تو جذبات ہمارے جو ہے جذبات میں ہم بہہ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ بہت شفیق ہیں، بہت شفیق ہیں۔ اسی طرح احباب یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے؟ یہ ذرا اچھی والی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 10,000 سے 12,000 کے قریب صحابہ کرام جو تھے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب بعض جو ہے نا وہ کتابوں میں آتا ہے کہ 10,000 تھے، بعض میں آتا ہے 12,000 تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مکہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو 10,000 ہوں،
اور بعد میں راستے سے لوگ ملتے گئے ہوں تو 12,000 بن گئے ہوں۔ لیکن آپ اندازہ کریں 12,000 کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مکہ جو ہے نا مکہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ راستے میں بہت سارے واقعات آئے، وہ انشاءاللہ جیسے وقت آئے گا، چونکہ وہاں سارے کے سارے وہاں پہ آپ جائیں گے نا تو معجزات کی جو ہے نا اور آپ کے اخلاقی کریمانہ کا ذکر ہوگا، تو وہ ہم کسی نہ کسی پیرائے میں اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اس فتح مکہ کا بار بار ذکر کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہزاروں صحابہ کرام، یہ لوگ روزے سے تھے، روزے ان سب کا روزہ تھا، رمضان مبارک ہے، لیکن آپ نے پورے لشکر کو دکھا دیا، آپ نے خود پانی پیا اور سب کو روزہ جو ہے افطار کروایا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ بطور شارع کیسے ہیں، شارع شریعت نافذ کرنے والے، قانون بنانے والے، وہ جو ہے وہ کیسے ہیں، تو ہم اس میں پھر یہ واقعات پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس دن روزہ توڑ دیا تھا سفر کی وجہ سے۔ جب آپ پہنچے، وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جاتے ہی پہلے جو آپ نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان بڑا فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی امتیازی بات فرما دے تو اس کا سر اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کر اعلان کرنے لگا۔ یہ اصل میں ابو سفیان جو تھے، یہ ان کو نا پہاڑی پہ نا کھڑا کر دیا گیا تاکہ یہ لشکر کو دیکھے، ذرا ہزاروں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب لشکر داخل ہو رہا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا، اور جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو اس کو بڑی اپنائیت آئی بہت زیادہ، اور انہوں نے لوگوں میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ محمد آ رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر آ رہے ہیں کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ اور وہ خود بھی اعلان کرنے لگے، یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی۔ اچھا جی، بس وہ پھر اس فتح مکہ کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، اس لیے اس کو میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھتا ہوں۔ یہاں کیا کیا جو ہے نا واقعات پیش آئے اور کیا فقہی مسائل یہاں پہ جو ہم نے جب ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فقہی مسائل، اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں سے کیا ہوا کہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے اس دن، یہ جو مکہ فتح مکہ کا دن تھا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ بھاگ گئے اور طائف کے پاس، طائف کی طرف بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھاگے ہیں انہوں نے کیا کیا، اب یہاں سے غزوہ حنین جو کہ سخت ترین غزوات میں سے شامل ہیں، سخت ترین غزوہ احد کی طرح، یہ وہ کیا وہ نوجوان تھے اور وہ جو تھے اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ان کو شکست ہوگی، لیکن جب دیکھا کہ سارا مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تو وہ ڈر گئے اور وہ نکل گئے۔ یہاں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر۔ تو وہ جو ہے وہ لوگ بھاگ گئے، جب بھاگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ لے کے، اب یہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ آپ نے ساتھ لیا صحابہ کرام کو۔ یہ شوال کا تھا، 8 ہجری، 8 ہجری ہے، اور 12,000 آپ نے جمع کیا صحابہ کرام کو، اور ایک لشکر کی شکل میں جو ہے آپ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے پڑے، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ حنین کی طرف، طائف کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اس میں سے 2,000 جو لوگ تھے نا وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، 2,000 مسلمان، ٹھیک ہے، نئے نئے لوگ آئے تھے وہ ابھی، اب پہلا دن ہی ہے، دیکھیں آپ کتنے دن ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ جب جانے لگے، اس دن فتح مکہ کا اثر بھی تھا صحابہ کرام پہ، اور یہ اپنا لشکر دیکھ دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ آج تو کوئی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، آج ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے سبق سکھایا کہ ایسے تکبر اور ایسے ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ فخر اور نازش جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اب کیا ہوا، جیسے پہلی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کر دی، انہوں نے ایسے، وہ کھڑے تھے ایسے نا، درہ درہ بن گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درے میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے حملہ کر دیا، وہ بھی بڑے تیار تھے اس حوالے سے، اور جب حملہ کر دیا تیروں سے تو ایسے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں تلواریں لے کر مسلمان پر ٹوٹ پڑے۔ تو وہ جو ہزار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھاگے، جب وہ بھاگے ہیں تو پیچھے جو مہاجرین تھے اور انصار تھے وہ بھی بھاگنا شروع کر دیا، سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب گنتی کے کچھ صحابہ کرام جانصار جو تھے وہ آس پاس رہ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ وہی غزوہ احد والا واقعہ ہے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں آئی۔
بلکہ آپ اکیلے ہی ایک لشکر، بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے، صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، وہاں وہاں پہ پڑے رہے۔ اچھا، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے، اور آپ علیہ السلام کی زبان پر ایک جو ہے نا یہ بات بھی جاری تھی، یہ کلمات کہ میں نبی ہوں، واللہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ اشعار پڑھتے گئے، اور صحابہ کرام کی طرف ان کو بلایا، صحابہ کرام کو، اور کہا یا معشر الانصار، اے انصاریو۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا بائیں جانب یا للمہاجرین، اے مہاجرین۔ آپ نے آواز دی تو وہ جو مہاجرین اور تھے، انصار تھے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس ساتھ تھے، عباس کی آواز بہت اونچی تھی، حضرت عباس نے جو ہے بہت اونچی آواز سے کہا یا معاشر الانصار، یا للمہاجرین۔ تو وہ سارے جو لوگ تھے، جو آواز جا رہی تھی، وہ سب کے سب واپس پلٹے، اور ایسے پلٹے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، دوبارہ سے بھاگے ہیں۔ اور جب وہ بھاگے ہیں ایمان کے جذبے کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے کفار جو تھے وہ قتل ہوتے گئے، اور بھاگتے گئے، بھاگتے گئے، سارے کے سارے جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اوہ ہوئے ہوئے 70 بندے انہوں نے اس میں واپسی پر انہوں نے سب کو نا، ان کے جو سر ہے وہ کاٹ دیے، سب کے سب۔ ان کا جو بڑا تھا امیر، اس کا نام عثمان تھا، اس کو بھی مار دیا انہوں نے۔ اس کے بعد لشکر جو تھی وہ ساری کی ساری خود ہی بکھر گئی۔ اور یہ جو غزوہ حنین ہے، یہ اس کی فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ واقعہ بڑا ہی جو ہے نا، اس کے بعد بھی نا، غزوہ حنین کے بعد بہت سارے سریات ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو، وہ جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کو نکالو طائف کا، اور پھر ان کے قلعے میں چلے گئے، بہت ساری یہاں پہ جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں بہت ساری۔ اب ہوا کیا، ذرا ایک واقعہ سنیے گا ایمان افروز جو کہ یہاں سننے والا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ غنیمت ہاتھ آئی، بہت ساری غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، ان لوگوں میں جو ہے وہ غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دی، جس پر انصار کے کچھ نوجوان جو تھے وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے ابھی بھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوان آپس میں یہ بھی کہا، اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے، اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب یہ جو قریش تھے، وہ تو رسول اللہ کے خاندان والے ہیں سارے، تو یہ ان کو یہ لگا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا، انصار تھے، اور ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا، ہاں چند نئی عمر کے لڑکے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی؟ تم لوگ متفرق تھے اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے، اور انصار آپ کا ہر جملہ سن کر یہ کہتے جاتے تھے اللہ اور اس کا رسول کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ اور رسول کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ انصار کہتے جاتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں، اب دیکھو یہ ان کو نا کیا بات فرمائی، کہ تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اور تم اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ مدینہ منورہ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہ مال و دولت نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ کا رسول چاہیے ہمیں۔ اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے، اور آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا
کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پہ نہیں دیا، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے غرض سے میں نے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جو انصار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، چونکہ اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اور یہ جو انصار تھے انہوں نے پہلے وعدہ لیا تھا، آج سے 8 سال پہلے جب مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما رہے تھے، اس سے پہلے ان کو یہی ڈر تھا۔ انہوں نے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ تمہارے آج دشمن ہیں آپ کے، کل کل کو اگر آپ جب غالب آ جائیں گے ہم ساتھ ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ان کے ہو جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارا خون اور میرا خون ہے، میرا خون ہے، میرے جو گوشت ہے وہ تمہارا ہے، اور ہمارے دوست ہمارے سب کے دوست ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سب کے دشمن ہیں۔ آپ نے پورے کو تسلی دی تھی اس وقت بھی، اور آج پھر وہی موقع آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور میں اگر یہ ہجرت نہیں لکھی ہوتی نا، پیغمبروں کی زندگی میں ہجرت نہ لکھی ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ مجھے پیدا ہی مدینہ منورہ کے لیے کیا گیا ہے، اور یہیں سے پیدا کیا گیا ہے، جو جہاں پہ روزہ نبی ہے، یہ جو ریاض الجنت ہے، یہاں سے آپ کی مٹی کو اٹھایا گیا ہے، یہ ہے جنت کا ٹکڑا، اور یہاں سے جو ہے وہ میں تو یہی کا ہوں، مدینہ منورہ کا ہی ہوں، لیکن یہ ہجرت جو ہے لکھی گئی ہے انبیاء کرام کے ساتھ، تو مجھے مکہ میں پیدا کیا گیا، وہاں سے مجھے ہجرت کرائی گئی، ورنہ میں یہاں انصار ہی ہوتا، اور یہاں انصار کا ہی ہوتا، مدینہ کا ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریاض الجنت ہے، جہاں جو مٹی جو کہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے، آپ کو پتا ہے اہل سنت الجماعت کے نزدیک یہ مٹی اس تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب سے افضل ہے، یعنی تمام شہروں سے، مکہ مدینہ سے، خانہ کعبہ سے، حتیٰ کہ جنتوں سے افضل ہے، یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ یہ جو روزہ مبارک ہے یہ آخری پیغمبر کا روزہ ہے، یہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہاں اپنی رحمتوں کو اور اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے، سلامتیوں کو نازل کرتا ہے، اور یہاں اس پورے کائنات کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، وہ سب حاضری دیتے ہیں یہاں پہ، چاہے کیا گناہ گار ہیں، کیا بادشاہ ہیں، وہ سارے یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور یہ ایک معلوم قبر ہے کسی پیغمبر کی، اور وہ سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ تو یہ اب میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو آج کل جو یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ویب جیمز تصویریں کھینچ رہا ہے پورے کائنات کی، اور کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اور کتنے کیا کیا ہو رہا ہے کائنات میں، کتنی جو ہے نا ڈسکوریز ہو رہی ہیں، لیکن زمین سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ زمین کو سجایا گیا ہے اس پیغمبر کے لیے جو کہ جن کی آرام گاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور ہمیں کیا کرنا مریخ پہ جا کے اگر وہاں پہ رسول اللہ کا روزہ مبارک نہیں ہے تو یہ اس کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے مدینہ منورہ کی، یہ ہمیں بار بار آتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے۔ انصار کو یہ جو سودا کیا، یہ جو تجارت کی، یہ ان کو فائدہ ہی فائدہ تھا اس میں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ تھے بھی اس قابل کہ وہ ایسا کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ رسول اللہ کو انہوں نے قبول کیا، اور وہ جو مال و دولت ہے وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو دے دیا گیا۔ تو آپ جو ہے پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، راستے میں آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جعرانہ کے مقام پہ آپ نے یہ بڑا مشہور ہے، یہ جگہ بھی بڑی مشہور ہے، جاتے ہیں جو ہوتے ہیں، جو حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ لوگ یہ عمرہ بھی جو ہے نا وہ کرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ عمرہ بھی کیا ہے، اور میرا خیال میں پہلا عمرہ بھی ہم یہاں سے ہم نے کیا، ہم نے جب گئے تھے تو یہاں سے ہی عمرہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے یہاں سے عمرہ کی نیت باندھی، اور آپ نے جا کے عمرہ کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ 8 ہجری کی بات تھی، 8 ہجری کی بات ہے۔ اب یہ پچھلے سال کی بات کیا تھی، اس سے 1 سال پہلے ہی حضرت جعفر طیار جو تھے وہ آئے تھے، حبشہ سے تشریف لائے تھے، اور آپ کتنے خوش تھے جب غزوہ خیبر جو ہے وہ بھی فتح ہو گئی تھی، اور آپ کو جو کتنی خوشی تھی اس دن آنے کی، اور اس سال جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، اور اس سال اور بھی واقعات ہوئے جو کہ وہ بھی کافی دکھ والے تھے۔ وہ یہ کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا تھا، چونکہ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو آپ نے دور فرمانے کے لیے آپ نے خطبہ دیا،
جس میں آپ نے فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ ادا کیا آپ نے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے وفات پائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی آپ کی جو مردانہ اولاد تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا، ساتھ میں جو زنانہ تھی، جتنے بھی جو بیٹیاں تھیں صاحبزادیاں تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے۔ یہ دیکھیں، یہ تکلیفیں ساری اٹھائی ہیں آپ نے۔ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت ابو العاص بن ربیع کی منکوحہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ یہ امامہ کے بہت سارے واقعات آپ کو حدیث میں ملیں گے کہ رسول اللہ نے کیسی اس سے محبت فرمائی ہے، اس نواسی سے، امامہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ سے نکاح کر لیں، چنانچہ حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرمائیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار کر دیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو اتنی مہنگائی ہوتی ہے تو کیا اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک قیمت کو مختص کر دیا جاتا کہ یہ قیمت رہے گی اس کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی باؤ مقرر کرنے والا ہے، اور وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رساں ہے۔ یہ جو تنگی آتی ہے، گرانی آتی ہے، اور یہ جو مہنگائی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سارا کچھ، اور یہ اس میں جو ہے بہت ساری حکمتیں بھی ہیں۔ اسی سال بعض مورخین کے نزدیک مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ یہ 8واں سال ہے ہجرت کا۔ بعض نے کہا کہ یہ 7 ہجری کی بات ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 7-8 ہجری کے بعد ممبر شریف بنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکن ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے معذرت خواہ ہوئے۔ انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ فرمایا، جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبے دیا کرتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو گیا تو انتہائی کمزور ہو گیا تھا، تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کروائی تھی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حاضر خدمت ہوا، ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور لوگوں کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ تو جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے۔ یہ حدیث پاک یہ سنیے گا ذرا، اور یہ ان کی زبان یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے جب دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم دوڑ پڑے ان کی طرف، اور آپ کے قدم مبارک کو چومنے لگے اور آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چومتے جاتے تھے، بوسہ لیتے جاتے تھے ہاتھوں کا، قدموں کا، اور آپ نے منع نہیں فرمایا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں اس سال جو پیش آئے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی ہیں۔ اور یا اللہ، اس میں بہت سارے شعراء کا جو ہے وہ جب وہ ایمان لائے، بہت سارے شعراء، تو ان کا ایمان لانا جو ہے وہ بہت شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں، بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ اور وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آئیں گے انشاءاللہ واقعات جب رسول اللہ کے جو نعت خان ہیں ان کا ذکر کریں گے ہم، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر آئے گا، اس واقعے کا دوبارہ ذکر آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو گستاخ رسول تھے جنہوں نے رسول اللہ کو بہت تنگ کیا، فتح مکہ کے دن ان کو معاف نہیں کیا گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو معاف نہیں کیا گیا اور ان کو جو ہے باقاعدہ سے قتل کیا گیا ہے اس دن۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکم جو ہے، مجموعی حکم جو ہوتا ہے وہ لا تثریب علیکم اليوم کا آتا ہے کہ تم پہ کوئی جو ہے آج بوجھ نہیں ہے، اور تم پہ کوئی تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہے، سب کو معاف فرما دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن گستاخ رسول جو جتنے گستاخ تھے ان کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا گیا، سوائے ان کے جن کو رسول اللہ نے معاف فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔
चले जी, इतना काफ़ी है आज के लिए जी। और कल इंशाल्लाह ताला फिर हम ये हिजरत का नवा साल इंशाल्लाह ताला वो भी पढ़ लेंगे। और अगर वो कम हुआ, उसमें वाक़यात कम हुए, तो फिर साथ में और भी पढ़ लेंगे, 10 हिजरी पढ़ लेंगे और 11 हिजरी, वो भी ज़रूरी है, वो भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इस हफ्ते। ये सीरत का बाब जो है मुकम्मल करके फिर आपको ना इसी इसी हफ्ते में जो सीरत बाद अज विसाल है, आपके विसाल के बाद जो है सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन के साथ क्या वाक़यात पेश आए रोज़ रसूल पे, वो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग उसका भी मुताला करेंगे। और आज के बाद भी जो जो कुछ होता रहा, उसके बाद जो कुछ होता रहा, वो भी इंशाल्लाह उसका जितना जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और फिर अगले हफ्ते से हम अपना, ये हमारे पता नहीं 3 हफ्ते लग गए, मेरा ख्याल था 4 दिन में हम खत्म करेंगे इसको। तो वो फिर पढ़ के इंशाल्लाह ताला तो फिर हम नए मौजूआत हमारे होंगे, रोजाना एक मौजू होगा। और उस पर इंशाल्लाह अहादीस को, आयात को जमा करके, वाकयात को जमा करके कोशिश करेंगे कि वो आपको बताया जा सके और एक कंसेप्ट जो हो वो क्लियर हो और अकीदा बने और हमें समझ आए सिर्फ रसूल की इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तहमीना बाजी तशरीफ लाए, रिजवान भाई, हिरा, हमीदा। हमीदा का नाम नहीं सुना मैंने, हमीदा। आप पहले आती रही हैं हमीदा बाजी। मैंने सफदर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप पिछले 10 में भी तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं कोहाट से हूँ। जी जी, आप पहले आई हैं क्लास में? जी जी, मैं आती हूँ लेकिन थोड़ी मजबूरियां थी तो अच्छा। बीच में फिर गैप आ गया था। हाँ ठीक 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 ठीक, चले कोई नहीं, कोई नहीं, खैर चलो। आप आती रहा करें। और 9 बजे भी आते रहे, 9 बजे हमारे तफसीर की क्लास होती है, उसमें भी आप जी कोशिश सर। करें कि अगर आ सके ना तो बच्चे की तफसीर वो भी हमारे साथ लिया करें। मैं चाहता हूँ कि जितने जी सर। आप हैं, आसमा है, हिरा की वालिदा हैं, और तहमीना है, ये मैं चाहता हूँ कि ये लोग तफसीर में आया करें। तफसीर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो भी जी सर, हम ज़्यादा। यहाँ भी पढ़ रहे हैं तफसीर हम। अच्छा, मुझे शौक भी बहुत है जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से माशाल्लाह, तफसीर जरूर। मैडम रुबीना की बहन से पढ़ रहे हैं, मैडम अच्छा नुजरत से। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा है। फिर चलो, ये तो बस सारे एक ही है इंशाल्लाह, फिर बहुत अच्छा हो गया। जी। माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। में इजाफा अता अल्लाह फरमाए। आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।